بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 136 میں باب التصاویر فصل اول سے حدیث نمبر 4497 سے لے کر 4501 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا عند الله المصورون. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خدا کے ہاں سخت ترین عذاب کا مستحق مصور ہے. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. گویا اللہ کے ہاں مصور کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا. اس بات کی طرف اس حدیث مقدسہ میں اشارہ کیا گیا ہے. المصورون اصطلاحی طور پر جاندار کی تصویر بنانے والے کو مصور کہتے ہیں. غیر جاندار کی تصویر بنانے والے کو نقاش کہا جاتا ہے اور یہاں جاندار کی تصویر مراد ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل مصور فی النار یجعل له بکل صورت صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما له حفيه. متفق علیہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. کہتے ہیں میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر مصور دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک شخص پیدا کیا جائے گا جو تصویر بنانے والے کو دوزخ میں عذاب دیتا رہے گا. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر تمہیں تصویر بنانے کی ضرورت ہی ہو تو درختوں کی یا کسی غیر ذی روح کی تصویر بنا لو. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. نفسن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی جتنی تصویریں دنیا میں مصور نے جاندار کی بنائی ہیں ان تمام تصاویر کو قیامت میں ایک حیوانی شکل دی جائے گی اور وہ دوزخ کی آگ میں حیوان عذاب کی صورت میں اس مصور کے اوپر مسلط ہو جائیں گے. فَيُعَذِّبُهُ اگر مذکر کا صیغہ ہو تو ضمیر فاعل لفظ اللہ کی طرف لوٹ جائے گی، اور اگر اسے مؤنث کا صیغہ مان لیا جائے تو ضمیر فاعل نفس کی طرف لوٹ جائے گی. بہرحال ہر مصور کو سوچنا چاہیے کہ وہ جتنی تصویریں بنائے گا اتنا ہی اپنا عذاب بڑھاتا جائے گا. گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تصویریں بناتے جاؤ، عذاب کماتے جاؤ. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تحلم بحلم لم یرہ کلف ان یعقد بین الشعیرتین ولن یفعل ومن استمع الى حدیث قوم
وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَكِرُّونَ مِنْهُ سُبٌّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنِكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ رواہ البخاری۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے کہ جو اس نے نہیں دیکھا، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے، تو اس کو قیامت کے دن دو جو میں گرہ لگانے پر مجبور کیا جائے گا جس کو وہ ہرگز نہیں کر سکے گا۔ اور جو شخص کچھ لوگوں کی بات چیت کی طرف اپنا کان لگائے جبکہ وہ لوگ اس شخص کے سننے کو ناپسند کریں اور اس سے فرار اختیار کریں، تو قیامت کے دن اس شخص کے کان میں شیشہ ڈالا جائے گا، اور جو شخص تصویر بنائے اس کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا، اور اس کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں روح پھونکے، حالانکہ وہ ہرگز روح نہیں پھونک سکے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تحلم یعنی ایسا خواب بیان کیا جو دیکھا نہیں تھا بلکہ جھوٹ بیان کر رہا ہے، تو اس کو سزا یہ ہوگی کہ جو کہ دو دانوں کو آپس میں گرہ دینے پر مجبور کیا جائے گا، جب گرہ نہیں لگا سکے گا تو ہمیشہ عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا، کیونکہ یہ تعلیق بالمحال ہے۔ جھوٹا خواب بیان کرنا عام جھوٹ بولنے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے جھوٹے خواب میں یہ شخص عالم غیب پر جھوٹ بولتا ہے۔ نیز خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، تو گویا اس شخص نے نبوت کے ایک حصہ میں جھوٹ بولا جو بڑا جرم ہے۔ مثلا یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے ولایت کا فلاں رتبہ دیا گیا، یا فلاں شخص کی مغفرت ہو گئی، یا میں نے حج کیا، یا میں نے حضور اکرم کی زیارت کی، یا مجھے جنت کا پروانہ ملا۔ اس طرح جھوٹا خواب بیان کرنا باعث عذاب ہے۔ استماع یعنی کچھ لوگوں کی خفیہ باتوں کے سننے کے لیے کان لگاتا ہے اور باتیں سن کر ان کو آگے فساد پھیلانے کے لیے نشر کر دیتا ہے، یہ حرام ہے۔ سبن یعنی ڈالا جائے گا، آنک یہ سیسا اور تانبے کو کہا جاتا ہے۔ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ یعنی جس شخص نے جاندار کی تصویر بنائی، قیامت میں اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اب اس میں جان ڈال دو، وہ نہیں ڈال سکے گا، تو اس پر اسے عذاب ہوگا اور یہ سزا ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہ بھی تعلیق بالمحال ہے کہ اس میں روح ڈالو ورنہ عذاب میں پڑے رہو، جب روح نہیں ڈال سکے گا تو عذاب میں ہی پڑا رہے گا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن بریدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لعب بالنرد شیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، رواہ مسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا جس شخص نے نرد شیر کے ذریعے کھیلا اس نے گویا سور کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ ڈبو دیا۔ نرد شیر کھیلنے کی مذمت اس حدیث مقدسہ میں کی گئی ہے۔ نرد شیر یہ چوسر کی قسم میں سے ایک کھیل ہے۔ اس کھیل کو سب سے پہلے فارس کے بادشاہ شاپور بن اردشیر بن بابک نے ایجاد کیا تھا۔ جو آدمی اس کو کھیل لے گا گویا وہ مجوسی رسم کو زندہ رکھنا چاہتا ہے جس میں گناہ ہے۔ دوسرا ایک کھیل ہے جس کو شطرنج کہتے ہیں، جس کا تذکرہ آئندہ احادیث میں بھی آئے گا۔ احناف کے نزدیک دونوں کھیل مکروہ تحریمی ہیں، مگر شوافع کے نزدیک اگر وقت ضائع نہ ہو، نماز قضا نہ ہو، محض یہ اذہان کی تیزی کے لیے کھیلا جائے تو پھر شطرنج کا کھیلنا مباح اور جائز ہے۔ ائمہ احناف نے وعیدوں کو دیکھا ہے، وعید کے سامنے تشخیص اذہان کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں ہوتی۔ امام شافعی کا ایک قول ہے کہ شطرنج مکروہ ہے، اس قسم کے کھیل میں تصاویر کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے اسے تصاویر کے باب میں ذکر کیا گیا ہے، اور خنزیر کا گوشت اور اس کا خون حرام ہونے کے ساتھ ساتھ مزید نفرت تباہ کا باعث ہے، اس لیے نفرت دلانے کے لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔
اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس بات کی فصل ثانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل علیہ السلام قال اتیتک البارحة فلم يمنعني ان اكون دخلت الا انه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت قلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت فيقطعه فيسير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل وسادتين منبوذتين توتعان ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن رسول کریم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں گزشتہ شب آپ کے پاس آیا تھا، لیکن مجھ کو گھر میں آنے سے جس چیز نے روکا وہ یہ تھی کہ دروازے کے اوپر پردے پر تصویریں تھیں، طور کے گھر میں جو رنگین منقش کپڑا تھا اس کا پردہ بنایا گیا تھا، اس پر بھی تصویریں بنی ہوئی تھیں، نیز گھر میں کتا بھی موجود تھا، لہٰذا آپ نے ان تصویروں کے سر کاٹے جانے کا حکم دے دیا جو دروازے کے پردے پر ہیں، اور ان تصویروں کے سر اس طرح کاٹ دیے جائیں کہ ان کی حیت و شکل بدل جائے اور وہ درخت کی شکل کے ہو جائیں، اور پھر اس پردہ کو کاٹ کر ان کے 2 تکیے بنانے کا حکم دیجئے جو سہارا لے کر بیٹھنے اور تکیہ لگا کر سونے کے لیے گھر میں فرش پر پڑے رہیں اور روندے جاتے رہیں، نیز کتے کو بھی گھر سے باہر نکال دیجئے۔ چنانچہ رسول کریم نے ایسا ہی کیا جیسا کہ جبریل نے کہا تھا۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ فَيَقْطَعَ یعنی جن تصاویر کے سر کٹے ہوئے ہوں ان کی ممانعت نہیں ہے جس طرح اس حدیث میں ہے، اور جو تصاویر چھوٹی ہوں اس کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ چھوٹی تصاویر کے لیے معیار یہ ہے کہ وہ اتنی پتلی ہوں کہ کھڑا آدمی جب اس کو زمین پر رکھ دے تو اس کے اعضاء الگ الگ معلوم نہ ہوں، نیز جن تصاویر میں اعضاء ایسے نہ ہوں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جیسے پیٹ نہیں ہے، ناف سے نیچے نہیں ہے، اس میں بھی شدید وعید نہیں ہے۔ قرآن کے حوالے سے بتا رہے ہیں نرم پردے کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مجسمہ کے علاوہ تصاویر بھی ناجائز ہیں، کیونکہ یہاں مجسمہ مراد نہیں بلکہ ہلکے پھلکے پردہ پر تصاویر مراد ہیں۔ وسادتین یعنی جب ان تصاویر کے سر توڑ دیے جائیں یا پردے کو چاک کیا جائے تو اب تصویریں باقی نہیں رہیں گی، لہذا تکیہ بنانا جائز ہوگا۔